کہ میدان معاشر جب بپا ہوگا، پتہ ہے دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن. لوگ پریشان، سخت گرمی، شدت، وحشت، پریشانی، کوئی پرسان حال نہیں. اب یہ مسلم کے الفاظ ہیں، لکھ لیں دل میں. اللہ خود لوگوں کے دلوں میں الہام کرے گا کہ میری بارگاہ میں کوئی سفارشی تلاش کرو. لوگ کہتے ہیں وسیلہ ناجائز ہے. وسیلہ رب کو پسند نہ ہوتا تو میدان معاشر میں لوگوں کے دلوں میں کیوں ڈالتا کہ میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. یہ مسلم کے الفاظ، میں ذمہ دار ہوں. نیٹ پر جا رہی ہے، کوئی بھی فوراً کمنٹس آ جاتے ہیں، آپ کہاں سے؟ دلیل کیا ہے؟ مسلم کی حدیث دلیل ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. لوگوں کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے بغیر کام نہیں چلے گا. ساری نسل انسانی وسیلے کے منکر بھی، قائل بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، دیریے بھی. جلوس بنے گا نسل انسانی کا آدم علیہ السلام کے در پر. اے آدم، آپ نسل انسانی کے باپ ہیں. اللہ کے حضور عرض کریں، حساب و کتاب شروع تو کریں، جنت دے یا دوزخ دے، حساب و کتاب تو کریں. آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں. اذهبوا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ساری نسل انسانی آ جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہ کہیں گے لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں. اذهبوا الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی کہیں گے لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں. اذهبوا الی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ساری نسل انسانی کا جلوس آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں. اذهبوا الی محمد، محمد عربی کے پاس چلے جاؤ. اب جب میرے آقا کے پاس جائیں گے، آپ کو یاد ہے جملے؟ آدم علیہ السلام نے کہا لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں. اذهبوا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں. اذهبوا الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں. اذهبوا الی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں. جب تیرے میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور لست لہا نہیں کہیں گے، فرمایا آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں. تینوں کے شعر مجھے بہت پسند ہے. پہلا شاعر ہے، اس نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اب سنیوں کے امام، 1000 کتاب کے مصنف امام احمد رضا آئے. آپ فرماتے ہیں آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں. آنا لہا کہہ کے، حدیث کے لفظ ہیں، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. گرتوں کو تھام لیں گے پیاسوں، ادھر گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا. دیکھیں نا، 2 حدیثوں کو فٹ کر دیا. آنا لہا، حضور نے فرمایا آنا لہا، آنا لہا کو لے کے آئے. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں. حضور اپنی رحمت بھری چادر میں گناہگاروں کو چھپا لیں گے. اور کیسے چھپائیں گے؟ جیسے ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو گود میں لیتی ہے، کملی والے آقا گناہگاروں کو اپنی جولی میں لے لیں گے. اور دوسری حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا نا، کسی عاشق نے پوچھا جناب میدان معاشر میں اگر آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں 3 مشکل مقام ہے، کبھی ایک پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر. کون سے مشکل مقام؟ فرمایا پل صراط، بال سے باریک تلوار سے تیز، کبھی تو اس کے پار بیٹھا ہوں گا اور دعا مانگ رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار. اور پھر سنیوں کا امام شاہ احمد رضا خان ہے نا، آپ فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. آپ فرماتے ہیں کوئی پل صراط سے ہانپتے گزرے گا، کوئی کانپتے گزرے گا، کوئی لڑکھڑاتے گزرے گا. احمد رضا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا گزر جائے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے ساری زندگی نبی کی تعریفیں کی ہیں اور پل کے پار نبی خود بیٹھے ہیں. جب آقا سامنے بیٹھے ہو کسی سچے غلام کو کبھی گرنے دیں گے ہی. حضور نے فرمایا پل صراط کے پار، یا پھر ہوں گا حوض کوثر پر کہ پیاسی امت کو کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا. اور کتنی حسین بات ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا حضور حوض کوثر پر گلاس کتنے ہوں گے؟
گلاس انہیں فکر ہوئی کہ امت ہے خربوں میں، پتہ نہیں میری باری آئے گی نہیں، گلاس کتنے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ابو ذر گھبرا نہیں، واللہ لآنیۃ اکثر من عدد نجوم السماء، ابو ذر آسمان کے ستاروں کی تعداد تھوڑی ہے، میرے کوثر کے جام کی تعداد زیادہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا من مرہ شاربہ ومن شاربہ لا یظمأ ابدا، فرمایا جو سچا سچا امتی حوض کوثر پہ آ گیا، میں حوض کوثر کا جام پلا دوں گا، جسے میں نے جام پلایا 50,000 سال کے دن پیاس تو لگے گی۔ حضور نے فرمایا یا پھر حوض کوثر پر ہوں گا۔ دیکھیں نا حضور کا علم بھی دیکھیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اب تو 15ویں شروع ہے۔ آج بھی امریکہ، چائنا، رشیا، فرانس، انگلینڈ، کسی دنیا کے ملک کے سائنسدان ستاروں کی صحیح تعداد آج بھی نہیں بتا سکتے، اتنی ریسرچ کے بعد۔ میرے آقا نے فرمایا ستاروں کی تعداد تھوڑی ہے، میرے کوثر کے گلاس کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور کو ستاروں کی صحیح تعداد کا پتہ تھا۔ سائنسدان جہاں 14 صدیوں تک نہیں پہنچ سکے، میرے آقا اللہ کے دیے علم سے 1400 سال پہلے وہ خبر دے رہے ہیں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حوض کوثر، پل صراط، اور تیسرا ہے جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں بیٹھا ہوں گا۔ یہ تو اعلی حضرت کے شعر کی بات کر رہا ہوں نا۔ تیسرا شاعر آیا، دو شاعر پیش کیے۔ تیسرا اس نے کہا مجھے فکر شفاعت تو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر۔ مجھ کو فکر شفاعت تو کیوں کر، خلقدار صاحب، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف رب جلی ہے۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو تیری ساری امت بری ہے۔ حدیث تو بھی پیش کی نہیں، حضور فرماتے ہیں میں کیا کروں گا، مخلوق میرے پاس آ گئی، میں اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب کے اور غصے کی آوازیں پہلے آ رہے ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، یہ قرآن ہے، ملک آج کس کے لیے ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کوئی اس ملک کا مالک نہیں بلکہ مالک صرف رب ذوالجلال ہے، واحد اور قہار مالک ہے۔ حضور فرماتے جو ہی میں سر سجدے میں رکھوں گا اللہ کے غضب کی آوازیں ختم۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد ذرا سر کو اٹھاؤ تو صحیح، قل یسمع لک، کہیے جو بات کہیں گے سنی جائے گی، سل توتا جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، وشفاعت تو شفا جس کی مرضی ہے شفاعت کو قبول فرما دی جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا، میں کہوں گا امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ توجہ فرمائیں، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا فانطلق، محبوب چل، من کان فی قلبہ مسقال خبت برۃ او شعیرۃ فاخرج من النار، دوزخ کی طرف چلا جا، تیرے جس امتی کے دل میں گندم کے دانے یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے دوزخ سے نکال کے جنت ملے گا۔ مسلم کی حدیث حوالے کا میں ذمہ دار۔ سیاستہ میں دوسرے نمبر پر کتاب ہے، علماء دیوبند، علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث، تینوں کے مدارس میں شامل ہے، نصاب ہے، گورنمنٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ان کو نکال کے پھر میں آ جاؤں گا، پھر سر سجدے میں رکھ دوں، پھر اللہ وہی بات کرے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھاؤ تو صحیح، کل کہیے فرمائیے، تسمع بات سنی جائے گی، سل توتا مانگو دیے جاؤ گے، وشفاعت تو شفا جس کی مرضی ہے شفاعت کرو قبول کیے جاؤ۔ فرماتے میں پھر سر اٹھاؤں گا، میں کہوں گا یا رب امتی امتی میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا فانطلق، چلو، من کان فی قلبہ مسقال حبۃ خردل من الایمان فاخرج من النار، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں چلا جاؤں گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا دوزخ سے نکال کے اسے جنت ملے گا، پھر آ کے سر سجدے میں رکھیں گے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ حضور فرماتے پھر رب فرمایا گا ارفع راسک یا محمد، قل یسمع لک، سل توتا وشفاعت شفا، پھر سر اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا فانطلق، پھر جاؤ، من کان فی قلبہ ادنا 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 مسقال حبۃ خردل من الایمان فاخرج من النار، جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے آ جائے۔
حضور فرماتے ہیں اب میں آ کے عرض کروں گا یا اللہ اب میں اذن لی مجھے اجازت دے کہ من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو میں خود، اللہ فرمائے گا وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَجِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ محبوب وہ تیرا کام نہیں،